موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں اس امت کے حالات کیا ہیں؟ موجودہ حالات میں یہ امت کس حال میں کھڑی ہے، کس دور سے گزر رہی ہے کہ ان کی جان بھی، ان کا مال بھی، ان کا وقت بھی، ان کا ایمان بھی، ان کا گھر بھی، ان کا در بھی، ان کے بچے بھی، ان کی بچیاں بھی، ان کے بزرگ بھی، ان کے جوان بھی، سب غیر محفوظ ہیں۔ اور جن مدارس کو اور جن مساجد کو ہم اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی سے تعمیر کرتے ہیں، آج ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میں چاہوں تو آپ کو چند قصے سناؤں، آپ خوش ہو جائیں اور میں بھی چلتا بنوں، میرے لیے بھی آسان عمل ہے وہ، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں، اب قصے کہانیوں کا دور گزر چکا ہے، اب روایتی تقریروں کا دور گزر چکا ہے، اب بات ہوگی حقیقت پر، بات ہوگی سچائی پر، بات ہوگی لیٹسٹ پرابلمز پر، کرنٹ افیئرز پر، جو ہماری پرابلمز ہیں ان پر بات ہوگی۔ زمانے کی گردشوں سے ڈر کر اگر ہم نے بولنا چھوڑا، لکھنا چھوڑا، تو پھر یہ نہیں، ہم نہیں، یہ پوری قوم گونگی بن جائے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ان اسٹیجوں پہ بیٹھ کر قوم کو حالات حاضرہ سے آگاہ کرنا خود ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ علماء اکرام اپنی جانوں پہ کھیل کر آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اسی بیدار کرنے کے چکر میں آپ بیدار نہیں ہوتے، دوسرے بیدار ہو جاتے ہیں، اور اس سے بڑا فسانہ کہ علماء بیدار کرتے کرتے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی چار دیواریوں میں مستی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے۔ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اشارہ دے دیا، طریقہ نبی پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کا حکم دیا، طریقہ نبی پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، طریقہ نبی پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، کیسے رکھنے، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، نبی پر چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ان میں کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی، تشریح بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العزت نے اشارات فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں وہ اشاروں کی زبان کو سمجھیں، ان کے سامنے تقریریں نہ کرنی پڑیں، تفسیریں نہ کرنی پڑیں۔ لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہے کہ اس امت کے سامنے تقریریں بھی ہوتی ہیں، تفسیریں بھی ہوتی ہیں، تبلیغیں بھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں ہر جمعے کو چیخ و پکار بھی ہوتا ہے، لیکن یہ امت ہے کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارے فرمائے، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم صرف سورہ یوسف، جس میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات ہیں سب میں اللہ رب العزت نے مختصر سمجھنے کے لیے چیزیں بیان فرمائی۔ آپ اسے انگلش میں یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم بک آف سائنس نہیں ہے، بک آف سائن ہے، اشاروں کی کتاب۔ اتنے علماء اکرام یہاں بیٹھے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ قرآن میں ہے؟ میں پوچھ لیتا ہوں، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس کے آگے صرف قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم،
قیام کا ذکر کرتا ہے، قیام کیسے کرنا ہے قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے۔ رکوع کا ذکر کرتا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے۔ سجدے کا ذکر کیا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے قرآن بیان نہیں کر رہا۔ کہا خود سمجھو، اپنے نبی سے سمجھو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ۔ تمہارے سامنے ساری باتیں کھول کھول کر بیان نہیں کی جائیں گی۔ تمہیں عقل دی ہے، تم جانتے ہو شعلے میں اور پھول میں کیا فرق ہے، تم جانتے ہو آسمان میں اور زمین میں کیا فرق ہے، تم جانتے ہو اچھے اور برے میں کیا فرق ہے۔ اور اگر نہیں جانتے تو پھر ہم جنوا دیتے، ہم بتلا دیتے۔ قوم کا اگر کوئی فرد کہے کہ جی مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو کم علم ہوں، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو جاہل ہوں، کہہ دیتے ہیں نا حضرت۔ یہاں علماء اکرام بیٹھے ہیں، ائمہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، ان کا درد بھی بڑا درد ہے کہ اگر یہ کسی فرد کی کسی غلطی کو بتائیں تو وہ کہتا ہے جی ہم تو جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتا کچھ بھی۔ لیکن اگر انہی امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو وہی جاہل جو اپنے آپ کو 5 دن پہلے کہتا ہے جی مجھے کچھ نہیں پتا تھا، سب سے پہلے وہی امام صاحب کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، جی غلطی کیسے کر دی تم نے؟ سب سے پہلے وہی کھڑا ہوتا ہے۔ 2 دن پہلے کچھ نہیں جانتا تھا جب اس کی غلطی تھی۔ اگر محلے کے کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا جاننے والا ہے تو غلطی امام صاحب سے کرا آپ کو پتا چل جائے کہ وہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ محلے کا سب سے بڑا مفتی ملے گا۔ تو قوم میں کا ہر فرد جانتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بعض لوگ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے مولانا لوگوں کو بہکا دیتے ہیں۔ جی ہمیں تو پتا نہیں تھا، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، جی ہمیں پتا نہیں۔ پتا نہیں ہے تو کبھی ذرا آگ کو پھول سمجھ کر کے منہ میں لے لو، پتھر کو پان سمجھ کر کے کھا لو، نہیں کھائیں گے۔ پتا ہے کبھی آسمان کو زمین کہہ دو، کبھی زمین کو آسمان کہہ دو، کبھی ستاروں کو سورج اور سورج کو ستارہ کہہ دو۔ کون کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں وہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، استعمال تو کرتے ہو، لیکن وہاں جہاں تمہارا فائدہ ہے۔ سمجھو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ قرآن اشاروں کی زبان میں بات کر رہا ہے، سب اشارے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھیں اسے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جب اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا کہ آپ کو قبلہ اول کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو بہت سارے یہود نے، اہل شرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اصرار کیا، بلکہ مذاق اڑایا کہ جو تمہارا ہے وہی ہمارا ہے، فرق کیا رہ گیا تم میں اور ہم میں۔ اللہ نے کہا باتیں کیسی کرتے ہو؟ عبادت سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت رکوع کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت تو اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کدھر کو رخ کرتے ہو اپنا۔ اگر ہمارا حکم قبلہ اول کی طرف ہے تو عبادت قبلہ اول کی طرف مانی جائے گی، ہمارا حکم حرم کی طرف ہے تو پھر عبادت حرم کی طرف مانی جائے گی۔ اگر تم اپنی مرضی سے سجدے کرنے چاہتے ہو، پوری زندگی سجدے کر لو، تمہارا ایک سجدہ بھی قابل قبول نہیں۔
اللہ نے کلیئر کر دیا۔